علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے غار ثور تک، بائی علی اصغر چودھری۔ اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت پہ یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کرنے کے ذرائع تو ہم نے ان میں تقسیم کیے ہیں، اور ان میں کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ طائف کے بازاروں میں، طائف کے صدر بازار میں ایک بھیڑ دکھائی دیتی ہے، بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں، شور و غل سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی آوازیں البتہ دور سے بھی سنائی دے رہی ہیں، گرد و غبار بھی اٹھ رہے ہیں، اور گرمی کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بے شمار لوگ سڑک کے دونوں جانب کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، آنکھوں میں شرارت، چہرے پر حقارت اور جذبات میں شیطانی حرارت کے آثار ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک طرف سے لوگ ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے کسی کو راستہ دے رہے ہوں۔ سامنے ایک نہایت خوبصورت اور روشن چہرے والا انسان صاف ستھرے سفید لباس میں ملبوس دکھائی دیتا ہے، جس کے کپڑے پر جا بجا خون کے دھبے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دوسرے آدمی ہیں جو چہرے اور مہرے اور آداب سے جانثار معلوم ہوتا ہے۔ لوگ ان پر دھول پھینک رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، ادھم مچا رہے ہیں، مغالطات بک رہے ہیں، لیکن یہ دونوں آدمی لبوں پر مہر خاموشی، دلوں میں اللہ کی یاد اور آنکھوں میں حسرت و یاس لیے شہر سے باہر نکلنے کے لیے بے تاب دکھائی دیتے ہیں۔ قدم اٹھانا دوبھر ہو رہا ہے، سانس لینا دشوار ہو گیا ہے، کچھ کہنے سننے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ طائف کے اوباشوں اور شہدوں کو ان کے سرداروں، آقاؤں اور رئیسوں کا یہی حکم ہے ان دونوں آدمیوں کو جس قدر بدنی اور ذہنی اور روحانی اذیت دی جا سکے دے کر شہر سے باہر نکال دیا جائے، تاکہ لوگوں کا ایمان خراب نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ کئی روز سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کی نظریات کے خلاف، ان کی رسم و رواج کی ذات اور ان کی سرداری و آقائی کے لیے ضرب کلیم سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دونوں طائف میں اجنبی ہیں، یہاں کسی سے ان کی جان پہچان نہیں ہے، وہ غریب ادیار ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حمایت کے معاملے میں بے کس اور سرمایہ کے لحاظ سے بے بس ہیں۔ ہاں، جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں وہاں ان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، جسے کبھی خسارہ نہیں، جو ہمیشہ دگنا چوگنا ہو کر بڑھتا ہی رہتا ہے، اور جس کی حمایت اور نصرت کے آسرے یہاں جا پہنچے ہیں، اس سے بڑھ کر کسی کی حمایت اور نصرت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سب بڑوں سے بڑا ہے اور سب کچھ کر گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ بے کس اور بے بس غریب ادیار انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ ہیں، جو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں مکہ سے مایوس ہو کر یہاں ہزاروں امیدیں لیے ہوئے وارد ہوئے تھے۔ اب ان کی امیدوں کا خون ان کے بدن کے خون کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ مکہ تخم اسلام کا کاشت کے لیے بنجر ثابت ہو چکا تھا۔ جہاں کہیں پرنمد زرخیز زمین تھی، وہاں سے نونہال اسلام تناور درخت بن کر کفر اور شرک کے طوفانوں اور ظلم و ستم کی آندھیوں میں چٹان کی طرح ثابت قدم رہے تھے، لیکن اب ان کے علاوہ تقریباً 10 سال تک جان کھپا دینے کے باوجود کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول نہیں کیا، کسی نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا تھا، اور نہ اب کسی سے اس کی امید باقی رہ گئی تھی۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب طائف کا رخ کیا تھا۔ اگر یہ نہیں سنتے تو شاید دوسرے سنیں۔ مکہ اگر نور ہدایت سے محروم رہ گیا ہے تو شاید طائف اقتصاب نور کرے۔ طائف قریش کا گرمائی مستقر تھا، باغات کی دولت سے مالا مال، یہاں کی زمین زرخیز تھی، آب پاشی کا بندوبست تھا، بڑے بڑے تاجر، رئیس اور امراء یہاں بڑی شان و شوکت اور جاہ و حشم سے رہتے تھے، آبادی بھی کثیر تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا زمین زرخیز ہے تو فکر و نظر کی قوتیں بھی بیدار ہوں گی، دل و دماغ بھی زرخیز ہوں گے، روحیں مشاہدہ حق کی طرف جلد ملتفت ہو جائیں گے۔ پیام حق کے جواب میں اگر مکہ اور اہل مکہ گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں تو طائف سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہاں چلنا چاہیے۔ 10 بعثت کی ایک صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف کی طرف مہوئے سفر ہیں۔ مکہ کی متمول
ترین اور پاک باز خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے رحلت کر چکی تھیں اور ان کا سرمایہ بھی اسلام کی راہ میں صرف ہو چکا تھا۔ اب اتنا بھی باقی نہیں رہا تھا کہ طائف تک کا سفر کے لیے سواری کا گدھا ہی کرائے پر لیا جا سکے۔ صرف 2 معمولی چپلوں کے 100 پائے مبارک کے لیے راستہ آسان کرنے والی کوئی چیز دستیاب نہیں تھی۔ پیادہ منزلیں طے ہو رہی تھیں۔ طائف بنو ثقیف کا گڑھ ہے، اس کی سرداری عمرو بن عمیر بن عوف کے 3 بیٹوں کے ہاتھ میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اونچی دکان والوں کے پاس پہنچے اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد فرمایا، میں آپ لوگوں کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اسلام کے کام میں میری مدد کریں اور میری قوم کے جو لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں آپ لوگ میری حمایت کریں۔ سرداری کا نشہ، عمارت کا غرور اور کفر شرک کی سیاہی، ان سب نے مل جل کر انہیں مجسمے شیطان بنا رکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی ایک بولا، میں کعبے کے پردے نوش ڈالوں گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، کیا خدا کو تمہارے سوا رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا ہے؟ سواری کے لیے گدھا تک میسر نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تم اس سے بزرگ تر ہو کہ تمہاری بات کا جواب دوں، اور اگر تم اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہے ہو تو اس قابل نہیں کہ تم سے بات کی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کسی بھلائی کی امید باقی نہیں رہی۔ انہیں اس کا سخت صدمہ پہنچا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے سے پہلے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو کچھ برتاؤ تم نے مجھ سے کیا سو کیا، مگر کم از کم اتنا تو کر دو کہ میری بات کو مخفی رکھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ قریش تک یہ بات نہ پہنچے، ورنہ وہ اور زیادہ ظلم و ستم پر اتر آئیں گے، لیکن یہاں طائف میں بھی ویسے ہی لوگ بستے تھے جیسے مکہ کے قریش تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد انہوں نے سوچا، اگر محمد کا راستہ بند نہ کیا اور انہیں اس شہر سے جلد از جلد نہ نکالا گیا تو ہو سکتا ہے انہیں نوجوانوں کو بگاڑ دیں اور لوگ ہماری غلامی چھوڑ کر محمد کی غلامی اختیار کر لیں۔ انہوں نے شہر کے لچے لفنگوں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تنگ کر کے شہر سے نکال دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد یا لیل وغیرہ کے پاس سے جانے کے بعد بنو ثقیف کے کئی دوسرے سرداروں کو بھی اللہ کا پیغام سنایا، مگر کسی نے بھی آپ کی بات نہ مانی، بلکہ سختی سے کہا، اے محمد، تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ اور زمین میں تمہارے جو دوست بھی ہوں ان سے جا ملو۔ گویا وہ انکار کی تمام حدیں عبور کر گئے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ طائف کا ذرہ ذرہ آپ سے ٹکرا رہا ہے، ہر شخص آپ کو رد کر رہا ہے، واپس کر رہا ہے، بیزاری اور ناگواری کا اظہار کر رہا ہے، جو سب کے لیے تھا اور سب کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ کیسا دردناک نظارہ ہے، اس کو سب واپس کر رہے تھے، تیز و تلخ جملوں کے ساتھ واپس کر رہے تھے۔ بات اس پر ختم نہیں ہو گئی کہ انہوں نے جو پیش کیا تھا اس کو صرف رد کر دیا، بلکہ آگ میں پھاندنے والوں کی جو کمریں پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا وہی کمر کے بل گرایا جاتا تھا۔ محبوب خدا کی درد بھری فریاد۔ گرمی کا موسم ہے، آفتاب کی تمازت بڑھ گئی ہے، طائف کے گندے انڈے سب ایک چوک پر جمع ہو گئے ہیں، انہوں نے راستے کو دونوں طرف سے گھیر رکھا ہے، اوباشوں نے عقب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے ہیں اور وہ تاک تاک کر آپ کے ٹخنوں اور ایڑیوں پر پتھر مارتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا کر چلتے ہیں وہ سنگ باری کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاپوش اقدس خون سے بھر گئی ہے۔ چوٹوں کی تکلیف کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آپ کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ آپ پر پھر سے پتھر برسائیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ستمگر پتھر مارتے اور ٹھٹھے لگاتے ہیں۔ 2 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح پتھر برسائے گئے۔ زید بن حارثہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود پتھروں کی بارش اپنے اوپر لیتے رہے، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ دل کے اندھوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنا لیا ہے، روشنی کو چھوڑ کر تاریکی میں پناہ لے لی ہے، اور محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگباری کر کے اپنی خباثت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور طائف سے نکل گئے ہیں۔ بدماشوں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا، انہیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنے شہر سے نکال دیا ہے، انہوں نے اپنی سرداری عزیز ہے اور اس خوفناک عذاب کا خیال تک نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دینے والوں پر آیا کرتا ہے۔ رہے دھوپ کی شدت بڑھ گئی ہے، عتبہ اور شیبہ پرسران ربیع طائف سے 3 میل دور اپنے باغ کی گھنی چھاؤں کا لطف
لطف اٹھا رہے ہیں۔ ان سے ذرا ہٹ کر ان کا نصرانی غلام عداس پودوں میں پانی ڈال رہا ہے۔ پاکستان کے ایک حصے سے چند پرندوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ انگوروں کی دلربا خوشیں اپنے جوبن پر ہیں۔ اس باغ کے ارد گرد پتھروں کے قدادم دیوار موجود ہے جس میں شاہراہ کی طرف ایک بڑا سا دروازہ ہے۔ اتبا کی نگاہیں غیر ارادی طور پر سڑک کی طرف اڑ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک حسین چہرے والا آدمی جس کے سر سے پاؤں تک خون بہہ رہا ہے، بڑی بے چینی کے عالم میں ایک دوسرے آدمی کے سہارے دروازے کی راہ سے باغ میں داخل ہوا اور دیوار کے ساتھ چند قدم چل کر ایک جگہ چھاؤں میں نہایت پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بیٹھ گیا۔ ان دونوں کو یہاں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حسین چہرے والا آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا۔ اتبا انہیں صرف دیکھ سکتا تھا، ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا، لیکن اسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ دعا دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھنے کے بعد ہی اس کا چہرہ پرسکون نظر آنے لگا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت العالمین، جو ان بھولے بھٹکے انسانوں کو دینی اور دنیاوی سعادتوں کی راہ دکھانے کے لیے طائف میں تشریف لائے، لیکن یہاں کسی نے ان سے رہنمائی حاصل نہ کی بلکہ جی بھر کر ان پر پتھراؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن زخموں سے چور ہے، ٹخنے، ایڑیاں اور سر اور کمر سب خون سے شرابور ہیں، لہو سے کپڑوں پر طرح طرح کے نقش بن گئے ہیں، پیاس کے مارے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، گرمی سے پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ محفوظ جگہ کی تلاش میں یہاں پہنچ گئے ہیں۔ طائف کے لوگوں کے ہاتھوں جو تکلیف انہیں پہنچی ہے اس سے دل بھر آیا ہے۔ 10 سال تک خاموش رہنے والی زبان میں بے اختیار جنبش پیدا ہو گئی، طوفان امڈ پڑا ہے، سال ہر سال کے صبر و سکون کی چٹان پھٹ گئی ہے۔ دعا کا یہ فوارہ اڑل پڑا اور انہوں نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اپنے خالق اور مالک سے فریاد کی ہے، خداوند میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے یا ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، یا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو مجھ پر قابو پا لینے کا ارادہ دے دیا ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے لیے کہ اس نور کی جو اندھیروں میں اجالا کرتا اور دنیا اور آخرت کے معاملے میں درست کرتا ہے، مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور و طاقت تیرے بغیر نہیں۔ وہاں اور کون تھا جو اس در بھری التجا کو سنتا اور یاد رکھتا؟ ہاں، زید رضی اللہ عنہ کے ذریعے یہی الفاظ محفوظ رہ گئے، ورنہ خدا جانتا ہے محبوب خدا کی زبان سے اور کیا کیا الفاظ نکلے ہوں گے۔ خدا سے ایسی سچی محبت کی، ایسی پاک روح و قلب کو روشن کر دینے والی کوئی ایسی مثال سورج اور چاند تاروں کی آنکھوں نے کبھی دیکھی ہے، جس کا ایک عجیب و غریب نمونہ اس ایمان افروز دعا میں ملتا ہے۔ زید رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے التجا سن رہے ہیں جو مکمل ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالق اور مالک کے حضور پیش کی ہے۔ انہیں اپنے آقا کی اس تکلیف سے بے حد صدمہ پہنچا ہے، وہ خود بھی زخمی ہے، ان کا خون کھول رہا ہے، بس میں ہو تو پورے طائف کا صفایا کر دے۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ظالموں کے لیے بد دعا کیجیے۔ رحمت مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر و سکون سے فرمایا، میں ان لوگوں کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائے تو امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور خدائے واحد کے پرستار ہوں گی۔ زید خاموش ہو گئے ہیں، زمین اور آسمان کی نبضیں تیز ہو گئی ہیں، رحمت اور شفقت کی کافوری لہروں کی برق رفتاری تیز تر ہو گئی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت و ظرافت تھی، خلق خدا پر لامتناہی شفقت اور صبر و استقامت کی حیرت انگیز مثال تھی۔ مخلوق کے لیے بے طرف پیغام حق پر انتہائی یقین اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا جو نادر نمونہ اس ارشاد میں ملتا ہے، سرگزشتہ عالم میں کوئی دوسری نظر نہیں آتی۔ عالم انسانیت کے دوسرے برگزیدہ وجود کے قد مہائے مبارک شفقت الخلق کے اس بلند ترین مقام تک نہ پہنچ سکے۔ اتبا کے دل میں نہ جانے ان لہروں نے کیسی گدگدی سی پیدا کر دی ہے کہ اس نے اپنے غلام عداس کو آواز دے کر بلایا۔ عداس اپنا کام چھوڑ کر فوراً حاضر ہوا اور اب اس کے سامنے مؤدبانہ کھڑا ہے۔ میرے آقا فرمائیے، عداس نے کہا۔ اتبا نے اسے سر سے پاؤں تک بغور دیکھا اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ دیکھو سامنے کون ہے؟ عداس
تھکے ہارے اور زخموں سے چور ایک انسان۔ اتبا، ہماری طرف سے انگوروں کے چند خوشے انہیں بطور تحفہ پیش کرو۔ اداس نے سر جھکایا، انگوروں کی بیلوں تک پہنچا، ایک طباق میں انگوروں کی چند پکے ہوئے اور بڑے بڑے خوشے رکھے اور ان غریب الدیار مظلوموں کی طرف چل دیا۔ وہ بڑا زیرک انسان تھا، ان کے قریب پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ معصوم چہرے، زخموں سے چور بدن، خون اور پسینے سے شرابور لباس، تھکن، کوفت، کرب اور اذیت کے آثار دیکھ کر اس کے دل میں عجیب و غریب سا غداس پیدا ہو گیا۔ اس نے ان اجنبیوں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے آقا نے آپ کے لیے انگور بھیجے ہیں، انہیں قبول فرمائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طباق لے لیا، تحفہ قبول کر لیا اور بسم اللہ کہہ کر چند انگور اٹھا لیے ہیں۔ اداس یہ جملہ سن کر حیران رہ گیا ہے، اس نے آج تک ایسی بات کسی سے نہیں سنی ہے۔ وہ بے اختیار بول اٹھتا ہے، خدا کی قسم اس ملک میں تو کوئی ایک کلمہ کہنے والا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اداس نے کہا، میں عیسائی ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے ہو؟ اداس فرط حیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کیسے جانتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے جب نینوا چھوڑا تھا اس وقت وہاں 10 آدمی بھی یہ جاننے والے نہ تھے کہ متی کیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے جانتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں اور امی قوم میں پیدا ہوئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اداس، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اداس رضی اللہ عنہ نے نبی آخر الزماں کو پا لیا ہے، سید المرسلین کو دیکھ لیا ہے، رحمت العالمین کو پہچان لیا ہے، کائنات کی سعادتیں اس پر نثار ہو رہی ہیں۔ فرط محبت اور جوش عقیدت اور وفور مسرت سے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ اور قدم مبارک چوم لیے ہیں۔ وہ ادب و احترام کی حدیں پھلانگ کر عشق اور محبت اور جوش و جنون کی منزل میں داخل ہو گیا ہے۔ پا لیا، میں نے اپنے محبوب کو پا لیا۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے ہوک سی اٹھتی ہے اور بے اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنے لگتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا ہے، مبارک ہو اداس رضی اللہ عنہ، مبارک ہو، گرے طائف میں تم ہی گلے لالا ہو، تم ہی گلے سربد ہو، تم ہی دانا و بینا ہو، تم طائف کے سردار ہو، باقی سب جھوٹے و مکار ہیں، ہم تمہیں سلام کہتے ہیں، ہم تمہارے قدم چومنے کے لیے بےتاب ہیں کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے ہیں۔ ربیع کے بیٹے اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر غم و غصے سے جل بھن کر رہ گئے۔ شیبہ اتبا سے کہتا ہے، لو اور بھیجو تحفے تحائف، تمہارے غلام کو بھی اس شخص نے بگاڑ دیا ہے۔ اتبا نے آواز دی، اداس ادھر آؤ۔ اداس رضی اللہ عنہ ان کا زر خرید غلام ہے، غلام کی بیڑیاں اس کے پاؤں میں پڑی ہیں، وہ واپس آنے پر مجبور ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور بھاری قدموں سے بادل خواستہ واپس ان کے پاس آ گیا۔ اتبا جوش و غضب سے پوچھتا ہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس شخص کے ہاتھ پاؤں چومنے لگ گئے تھے۔ اداس رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے آقا، آج زمین پر ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، انہوں نے مجھے ایک ایسی چیز کی خبر دی ہے جس کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتبا حقارت سے بولا، اداس، اپنے دین سے نہ پھر، تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ اتبا جس کا دین اپنا دین صرف خرافات کا مجموعہ اور اپنی سرداری کا تحفظ ہے، وہ یونس علیہ السلام کے دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ترجیح دے کر خود اپنے ہی دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جنہیں اپنی آنکھوں کا شہ تیر تو نظر نہیں آتا مگر دوسروں کی آنکھ کا تنکا فوراً دیکھ لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک سخت ترین دن ہے۔ تھوڑی دیر سستانے اور انگوروں کے چند دانے کھانے کے بعد جب ذرا طبیعت سنبھلی تو آپ غم کی حالت میں چل دیے اور جوں توں کر کے قرن الثعلب کے تک پہنچ گئے۔ اوپر نگاہ اٹھائی تو ایک ابر سا دکھائی دیا جس نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا۔ ذرا غور سے دیکھا تو اس میں جبریل امین نظر آئے جنہوں نے پکار کر کہا، اللہ نے وہ سب کچھ سن لیا ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کہا اور آپ کی دعوت کا جو جواب آپ کو دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کو طائف کے لوگوں نے حقیر جان کر رد کر دیا تھا، جس نے اپنی ناقدری کے دکھ کا اظہار اپنے خالق و مالک سے کیا تھا، اس کی خدمت میں جبریل امین حاضر
حاضر ہو گئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے پاس یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ جو چاہیں اسے حکم دے۔ طائف کے اوباش تو پتھر کے ٹکڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مار مار کر بڑے خوش ہو رہے تھے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے پہاڑوں کے فرشتے کو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے ان کے پاس بھیج دیا ہے۔ جنہیں طائف کے بازاروں میں حقیر سمجھا گیا تھا، ان کا وزن اللہ جل شانہ کے پاس تو روئے زمین کے سب پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے تو ملک جبال خود حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ گویا طائف والوں کے عمل سنگباری کا رد عمل یہ ہوا کہ پہاڑوں کو الٹ دینے کے لیے فرشتہ خود حاضر ہو گیا ہے۔ ملک الجبال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا ہے اور فرمان طلب کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پورا اختیار ہے، ارشاد ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر جن میں طائف محصور ہے اس شہر کو پیس دوں۔ جب اللہ کا پیغام سنانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو ذرائع اور وسائل کی سخت قلت تھی، لیکن جب اس امر کی تعمیل میں دکھ اور برداشت کی تمام حدیں ختم ہو گئی تو اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کے ذرائع و وسائل کی فرمانی کے لیے جبریل امین اور پہاڑ کے فرشتے دونوں کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور ان کو حکم دیجیے، یعنی ذرائع وسائل کی انتہا ہو گئی۔ انجام اس کا تابناک ہے جس نے تعمیل ارشاد کے لیے سر جھکا دیا، قلت وسائل کی پرواہ نہ کی اور حصول مقصد کے لیے خون تک بہانے سے زری نہ کیا، جس کے گھٹنے توڑے گئے، ٹخنے چور کیے گئے، اب اس کے قابو میں کیا نہیں ہے، اور جو اختیار دیا گیا کیا وہ پھر چھینا جگ گیا؟ جسے پتھر کے ٹکڑوں سے مارا گیا تھا اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ پہاڑوں سے اس کا جواب دے سکتا ہے اور بآسانی دے سکتا ہے۔ اب دیکھو جسے جبال ملے، ملک جبال ملا، وہ اپنی قوت سے کیا کام لیتا ہے؟ جنہوں نے اسے رسوا کیا تھا کیا ان پر ان کی زندگی کو وہ بھاری کر دے گا؟ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا اور اس کو حق تھا جنہوں نے اس پر پتھراؤ کیا تھا ان کو سنگسار کرے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین ہے، وہ دنیا میں آخری نبی ہیں، ان کا پیغام آخری پیغام ہے، جس نے اسے رد کر دیا اس کا کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے تو وہ بھولے بھٹکوں کی کمریں پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے گرنے سے روکتے روکتے خود انہی کے ہاتھوں اس قدر زخمی ہوئے کہ یہ دن ان کی تمام حیات اقدس کا سخت ترین دن بن گیا۔ آپ نے ملک الجبال کو اس فرمائش کے جواب میں نہایت صبر و سکون سے فرمایا، میں مایوس نہیں ہوں بلکہ امید رکھتا ہوں کہ ان کی پشتوں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ پہاڑ پانی پانی ہو گیا اور اس کی ایک آواز نے آگ کو باغ بنا دیا، جو مر رہے تھے جی گئے، جو ختم ہو گئے تھے پھر شروع ہو گئے، اور رد عمل کے سلسلے میں جو پیش آنے والا تھا اس کا پہلا نقش یہ تھا